السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیصلی رکعتین ولیتجوز فیہما، رواہ ابو داود وقال الالبانی صحیح۔ معزز سامعین کرام اور عزیز طلبہ، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے خطبہ جمعہ کے دوران تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم۔ محترم حضرات، جمعہ سید الایام اور اشرف ترین دن ہے۔ جمعہ ہم مسلمانوں کی ہفتہ واری عید ہے۔ جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے نکالے گئے، اور جمعہ ہی کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی، جمعہ ہی کے دن قیامت آئے گی۔ جمعہ کی عظمت و فضیلت کے پیش نظر ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا خوب اہتمام کرنے اور مسجد میں پہلے آنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں اپنے نبی کے اس حکم کی تعمیل میں ہم کتنا کوتاہ ہیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ہم سارا کام اپنا ختم کر کے تب مسجد میں آتے ہیں، یا خطیب جب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے یا خطیب ممبر سے اترنے کے قریب ہوتا ہے تو ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی اس غفلت، سستی، کاہلی پر نظر ثانی اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، اگر آپ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ آپ کو جتنی توفیق دے نفل نماز پڑھنے کی تو نفل نمازیں پڑھیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، تسبیح اور تحلیل کریں۔ اور جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے تو آپ یکسو ہو کر کے آپ اس کا خطبہ سنیں، اس لیے کہ خطبہ جمعہ سننا واجب ہے۔ لیکن حالات شاہد ہیں کہ خطیب جب اپنا خطبہ شروع کرتا ہے اور اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ کتاب و سنت کے پیغام کو آپ تک پہنچاتا ہے، ہم لوگ اتنی اسپیڈ میں ہم خراٹے لے کر کے سوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ علماء کی ناقدری اور اپنے نفس کو فریب دینا ہے۔ اگر خطبہ جمعہ شروع ہو گیا اور اس دوران کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو کیا وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خطبہ جمعہ کے دوران مسجد میں داخل ہوا تو وہ پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے گا، اور اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ حدیث ہے کہ ایک روز ایک آدمی مسجد میں آیا اور ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا صلیت، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اور الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اذا جاء احدکم یوم الجمعہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیصلی رکعتین، تو اسے چاہیے کہ وہ اختصار کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ ان دونوں حدیثوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران آنے والے شخص کے لیے تحیۃ المسجد پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح سے حضرت جابر کی اس روایت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران بات کرنا یا بات کرنے والے کو خاموش کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر امام ضرورت محسوس کرے تو وہ اپنے عوام سے، سامعین سے گفتگو کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح غطفانی سے
آپ نے گفتگو کی۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء کو اپنے عوام کے تئیں فکر مند رہنا چاہیے اور احکام شریعت ان تک پہنچانا چاہیے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا حکم دینا چاہیے۔ اسی طرح سے بوقت ضرورت مقتدی اپنے امام سے گفتگو کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جب بارش کی کمی ہوئی تو ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ بارش کے لیے دعا کر دیجئے، پانی کی قلت ہے، جانور پریشان ہیں۔ اسی طرح سے عوام کو بھی اپنے علماء کی توقیر، تکریم اور ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بھول کر کے یہ دونوں رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ جائے تو جب اسے یاد آئے تو یہ دونوں رکعتیں وہ پڑھ لے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح غطفانی سے کہا۔ اور اسی طرح سے ایک روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران تحیۃ المسجد ادا کرنا جائز ہے، اور یہ قول صحیح اور درست ہے اور صحیح حدیث کے عین مطابق ہے۔ رہی بات احناف کی، جو خطبہ جمعہ کے دوران تحیۃ المسجد پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان کا قول درست نہیں ہے، صریح دلائل اور صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بھول کر کے بیٹھ جائے اور نہ پڑھ سکے تو پھر جب یاد آئے تو یہ 2 رکعت پڑھ لے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔